امام کے پیچھے جب انسان نماز پڑھتا ہو تو اس صورت میں اگر جہری نماز ہو، دو قسم کی نمازیں ہیں، ایک کو جہری کہا جاتا ہے اور ایک کو سری کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات میں اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو یاد کیا کریں۔ دین کی بھی کچھ اصطلاحات یاد کرنی چاہیے، ضروری اصطلاحات یاد کیا کریں۔ جہری نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کریں۔ جہر بمعنی بلند آواز سے قرات کرنا، اور اس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اس لیے اس کو جہری نماز کہتا ہے۔ جیسے کہ صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سری نماز۔ سری نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کریں، جیسے عصر کی نماز ہو گئی اور ظہر کی نماز ہو گئی، اس کو سری نماز کہا جاتا ہے۔ سر بمعنی آہستہ آواز سے پڑھنا۔ اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شروع سے ہی شریک ہے اور اس نے اللہ اکبر کہے نیت باندھ لی ہے اور اس نے سبحانک اللہم ثنا کو کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شروع ہی سے شریک ہے اور اس نے سبحانک اللہم و بحمدک تک پڑھا تھا یا آدھا پڑھا تھا ثنا یا کہیں تک بھی پڑھا ہے، اور جب امام نے قرات شروع کی، سورۃ الفاتحہ شروع کی یا قرات شروع کی، تو یہ خاموش ہو جائے گا، جہاں تک اس نے پڑھا ہے وہی تک خاموش ہو جائے گا۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کیا کرو۔ اب اس پر سننا جو ہے وہ واجب ہے، امام کا قرات سننا اس پر واجب ہے۔ ابھی آگے کچھ بھی نہیں پڑھے گا، خاموش ہو جائے گا۔ اگر سری نماز ہو تو پھر اس صورت میں اس ثنا کو پڑھے گا پورا، جب پورا پڑھے پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے گا سری نماز میں، اس لیے اس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا۔ تو جب بھی شامل ہو جائے امام کے ساتھ سری نمازوں میں تو یہ اپنی ثنا کو کمپلیٹ پڑھے گا، اور جب جہری نماز ہو تو پھر یہ اگر امام نے قرات شروع کی ہے تو پھر یہ خاموش ہو جائے گا۔ تیسری بات ثنا کے متعلق ہے۔ اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شریک ہوا اور امام نے سورۃ الفاتحہ شروع کیا ہے تو ابھی اللہ اکبر کہے گا، نیت باندھ لے گا اور خاموش ہو جائے گا، ابھی امام کی قرات کو سنے گا۔ اور لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب ثنا کو کہاں پر پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اب ثنا کو نہیں پڑھنی ہے، ابھی آپ کی ذمے سے ثابت ہو گیا۔ اب اگر کوئی رکعت آپ سے رہ گیا تو پھر آخری رکعت میں اس کو پڑھے تو آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور آپ کی جو ثنا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی رکعت نہیں گئے ہوئے تو پھر اس صورت میں آپ کی ذمے سے وہ ساقط ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، اگر کسی شخص سے رکعت رہ گئے ہیں تو وہ اس کو کیسے پورا کریں؟ جب امام نے السلام علیکم کہا تو یہ شخص اٹھ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد ثنا کو شروع کرے گا، اور اگر کسی شخص سے ثنا بھول ہو گئے اس سے تو پھر اس صورت میں اس پر سیدھا سہوا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا مستون ہے، سنت ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ سیدھا سہوا وہ واجبات پر لازم ہوتا ہے، سنن پر سیدھا سہوا لازم نہیں ہوتا۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سیدھا سہوا لازم ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک سنن رہ گیا ہے